الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے 16ویں سپارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق بعض احوال ارشاد فرمائے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے بعض حصے سیکھنے اور سننے کا اہتمام کر رہے تھے، جس پر گفتگو کی 2 نشستیں ہم سماعت کر چکے۔ گزشتہ نشست میں ہمارے آخری جملے جو اللہ کی طرف سے سیکھنے کو میسر ہوئے وہ کچھ ایسے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے بہت سارے فیوضات، بہت ساری عطائیں، معجزات اور ہمت اور توفیق اور طاقت اور بہت سارے وعدے لے کر فرعون کی طرف بڑھے، اور فرعون نے اپنے محل کے اس پار جو راستے آتے تھے تو اس نے بہت سارے شیر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس علاقے سے گزرے جہاں شیر کسی بھی گزرنے والے کو چیر پھاڑ کر لیتے تھے، تو حضرت موسیٰ پیغمبر کو دیکھ کر وہ سب شیر لومڑیوں کی طرح چیخنے لگے اور بھاگ گئے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ آپ دروازے پر پہنچے اور وہ عصا اور وہ لاٹھی جس میں اللہ تعالیٰ نے معجزے کی قوت رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس کے ساتھ پہلا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ فرعون تک پہنچنے کے لیے درمیان میں 70 دروازے بنتے تھے۔ اس دور کے محلات بھی عجیب و غریب، اس دور کی عمارتوں کا حوالہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں دیا۔ وہ پتھروں کو تراش کر اور اس کے اندر ڈبل سٹوری بیڈ روم بنا دینا، یہ اس دور کے لوگوں کی ثقافت تھی اور ان کی جواں ہمتی اور جواں مردی بھی تھی، ورنہ پتھروں کو تراش کر تو گھر بنانا الغرض ہوتا تو بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے دروازے پر اپنے عصا سے دستک دی۔ نگران کھڑے تھے تو ایک نگران اور ایک چوکیدار، آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے فرعون کا دروازہ کھٹکھٹایا، پہلی بار ایسا ہوا، آج تک ایسا نہ ہوا۔ تمہاری حیرت کے وہ کہنے لگا کہ آپ کی یہ جرت دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ جانتے ہو اے آنے والے کہ تو نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ خود ہی کہنے لگا تو نے اصل میں اپنے سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ چوکیدار نے فرعون کی جے پکاری تو موسیٰ علیہ السلام تو طبیعت میں جلال تو ویسے ہی تھا، اور آج ابھی بھی وحی کا نور لے کر اترے تھے، اور لاٹھی جو ہاتھ میں دکھنے کو لاٹھی تھی وہ بہت بڑا اژدہا بننے کی طاقت رکھتی تھی۔ اللہ کی طرف سے تائیدیں تھیں، نصرتیں تھیں، اور بڑی ہمتیں جمع کر کے اور بڑے وعدے دے کر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہوا تھا۔ تو آپ نے بالکل اس نے طرفداری کی اپنے خدا کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بات کر دی اپنے خدا کی، کہا کہ تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے سردار فرعون کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ نہیں، تجھے اصل پتہ نہیں ہے، تو اور وہ تیرا فرعون اور میں، ہم سب اصل میں اس رب کے بندے ہیں جو ایک ہے، ہم تو اصل میں اس رب کے بندے ہیں، اس کا بندہ کون ہے؟ اور وہ متعجب تو پہلے ہی تھا، جب اس نے یہ جرت مندانہ جواب سنا تو اس نے اگلے کو اور بات کرتے کرتے جو اس طرح کی بات ہوتی ہے وہ ویسے بھی بہت جلد پھیل جایا کرتی ہے۔ ایک بار میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کچھ احوال پر مجھ سے سوال و جواب کر رہے تھے کہ وہ چیز کیسی ہے تو وہ کیسی ہے تو وہ کیسی ہے، اس کا کسی کو پتہ چلا ہے یا پتہ نہیں چلا ہے، کچھ احوال پر۔ میں نے کہا استاد محترم کی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ بندہ تھوڑا سا اس کا ذرا نام چل جائے شہر میں تو اسے اگر کھانسی بھی آ رہے تو اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کھانسی اس کی آئی ہے، اور پھر دروازہ فرعون کا، اور پھر آنے والے موسیٰ پیغمبر، اور آج تک کسی نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا ہو، اور پھر آپ اپنے عصا سے دروازہ کھٹکھٹا دیں، اور ایسے میں پھر وہ کہے کہ وہ سردار، کہے نہیں وہ بھی اللہ کا بندہ، تو حیرت تو بڑھ جاتی ہے۔ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، وہ بات کرتے کرتے فرعون تک پہنچی۔ فرعون نے کہا ہے کون، بلاؤ نا اسے۔
جو اتنا دیدہ دلیر ہے اور اتنا باہمت کہ اس نے فرعون کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، بلاؤ اسے ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو لیا گیا اور فرعون کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ اب دونوں نے آپس میں ایک نظر جو ڈالی تو فرعون بھی پہچان گیا یہ تو وہی بچہ تھا جو میرے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا، اور موسیٰ تو پہلے جانتے تھے کہ فرعون ہے خدا کا دشمن۔ اب فرعون نے جو کہانی اس موقع پر چھیڑی، اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کا حصہ بنائی، سننا چاہیں گے؟ قال، فرعون کہنے لگا کہ تو نے اتنی ہمت کی اور میرے خلاف آج تو آواز اٹھانے لگ گیا۔ قال، پہلا جملہ فرعون کا یہ تھا، الم نربک فینا ولبثت فینا من عمرک سنین، مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی بچپن میں؟ یعنی وہ احساس دلایا کہ آج آپ ہمارے ہی خلاف ہو گئے ہیں، کیا ہم نے آپ کی بچپن میں پرورش نہیں کی؟ اور کیا آپ ایک زمانہ تک ہم میں رہے نہیں؟ فَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور پھر بھی آپ نے وہ کام کر دیا جو کہ کر دیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، لگتا ہے کہ بہت ناشکری کی ہے آپ نے، وہ سارے احسانات فراموش کر دیے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، ایک اس سے پہلے بھی ماجرا ہو چکا تھا جسے اللہ رب العالمین نے 20ویں سپارے کے اندر سورۃ القصص کے اندر بیان کیا کہ وہ دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی تھی، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور ایک فرعون کی قوم کا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا تھا اس نے آواز ماری میری مدد، تو آپ کی اللہ رب العالمین نے طاقت بھی بڑی عطا فرمائی ہوئی تھی، تو آپ نے اسے بچانے کے لیے اور اسے ہٹانے کے لیے جو درمیان میں آپ ڈلے تو ایک ہاتھ ذرا زور سے لگ گیا، اور جسے کہتے ہیں ہم ذرا مکہ کہتے ہیں، وہ ایک ہاتھ ذرا زور سے لگ گیا تو ایک مکہ کھانا تھا کہ اس فرعونی بندے کا تو کام ہی تمام ہو گیا، مر گیا۔ اس کا حوالہ دیا فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک بار ناشکری پہلے بھی ہو چکی ہے، وہ کام یاد ہے نا، ہمارا ہی بندہ مار دیا تھا آپ نے، ہمارے گھر میں پل کر، ہمارے ماحول میں پل کر، جوان ہو کر، ہماری نعمتیں کھا کر ہمارا ہی بندہ مار دیا تھا۔ قَالَ فَعَلْتُ إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہا میں نے جان بوجھ کر تھوڑا مارا تھا، وہ تو جو بندہ میرے ہاتھ سے مر گیا وہ تو میں تو چھڑا رہا تھا، بچ بچا کر رہا تھا، بے خبری کے اندر، بے دھیانی کے اندر وہ مارا گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم نے احسان کس بات کا، تم نے تو بندے چھوڑ دیے تھے میرے پیچھے، پکڑ کر لاؤ ذرا موسیٰ کو، اس نے ہمارا بندہ مار دیا ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، وہ تو پھر میں چلا گیا، میں نے کہا میں شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں، وغیرہ تم تو میری جان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، پھر جب میں اتنا زمانہ ادھر رہا تو رب کائنات نے مجھے حکم بھی عطا فرمایا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، احسان مت جتلا کہ تو نے مجھے پالا تو جوان کیا، احسان مت جتلا، تیرا کام اتنا ہی ہے نا کہ تو نے بنی اسرائیل پورے کے پورے انعبت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تو ان کے غلام بنانے کو تو احسان بنا کر تو میرے سامنے جتلا رہا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون سمجھ گیا کہ جیسے ہم نے ہمارے ہاں ہمارے ماحول میں ایک بار ایک دورہ حدیث پڑھنے کے بعد ایک عالم فارغ ہوئے تو شاہ صاحب فرمانے لگے اسے یار اس کے گاؤں میں نہیں بھجوانا۔ میں نے کہا جی کوئی حکمت ہے کہ جس کے گاؤں میں نہیں بھجوانا؟ کہا یار حکمت تو ہے۔ کہا کیا میں نے کہا کیا حکمت ہے؟ کہنا کہ وہ اس گاؤں کے جو بڑے لوگ ہوں گے نا، تو جو بوڑھے یا جوان، تو یہ بچہ کل تک ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا، کھیلا کودا، شرارتیں، گلی محلے، بھاگ دوڑ، وہ سارا انہیں پتہ ہوگا۔ تو آج جب یہ جا کر انہیں کہے گا نا تو غلط ہے، یہ بات غلط ہے، شریعت یوں کہتی ہے، بابا جی باز آ جاؤ، او چاچا جی یہ کیا کر رہے ہو، جب انہیں سمجھائے گا نا تو وہ سمجھنے کی بجائے الٹا کہیں گے کہ اچھا دیکھو ہمارے ہی ہاتھوں میں پل کر اب ہمیں سمجھا رہا ہے، مطلب کہ ہم اتنے بدھو ہیں، ہم اتنے پاگل ہیں۔ تو ماننے کی بجائے وہ الٹا ضد بازیاں اور ہر دھرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے کسی اور جگہ اسے بھجوائیں گے۔ وہ فرعون سمجھ گیا کہ بھلے پلہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ جملہ اس دربار سے بہت چھوٹا ہے لیکن مقصود کو ادا کرتا ہے، مفہوم کو ادا کرتا ہے، اس دربار سے بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ فرعون جیسے سمجھ گیا کہ موسیٰ اب پڑھ لکھ کر کے تو واپس تشریف لے آئے ہیں، وہ جیسے وہ یہ سمجھ سا گیا کہ ان سے بات کرنا، ان سے بحث کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ نبی تو اللہ کے فضلوں سے بڑا صاحب علم ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا یہ جملہ اس دربار سے بڑا ہی چھوٹا ہے، وحی کا نور مل جانا اور رسالت کی عطا کا ہو جانا یہ بہت بڑے اللہ کے علوم کے خزانوں میں سے خزانے ہوتے ہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ اچھا موسیٰ مجھے ایک بات تو بتا،
وما رب العالمین وما رب العالمین، اردو یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ رب تو ایک ہے، اس کی تعریف تو بتا ہے کیا، رب کیا ہوتا ہے، کس سے کہتے ہیں رب، میں کیسے پہچانوں کہ رب، کوئی بتا تو صحیح، اس کی بات بتا، اس رب کی بات بتا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ رب تو میں ہی ہوں، تو جس رب کی تو بات کرتا ہے ذرا بتا تو صحیح ہے کیا۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب وہ ہے جس نے اتنے بڑے آسمان بنائے ہیں، وہ رب وہ ہے جس نے زمین بنائی ہے، وہ رب وہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ دکھتا ہے سارا اسی نے تو بنایا ہے۔ ان کنتم موقنین، یقین کرنے والے بنو تو تمہیں سمجھ آئے نا۔ قال لمن حوله الا تستمعون، اب بات تو صحیح تھی، بات تو کھری تھی، اور سچی بات کا جواب دینا ہوتا ذرا بڑا مشکل ہے۔ اب اس نے رخ خطاب حضرت موسیٰ کی طرف سے ہٹا لیا اور اپنے اردا گرد حواریوں سے کہنے لگا یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، تعجب سے، طنز سے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور اپنی شکست جو اسے ہو چکی تھی اسے چھپانے کے لیے کہنے لگا الا قال لمن حوله الا تستمعون، دیکھ رہے ہو نا یہ کیا کہہ رہا ہے، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے اور تم سے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی وہ ہے۔ تم نے کبھی ایسی بات پہلے سنی ہے، تمہارا باپ کبھی ایسا کہا کرتا تھا، تیرے دادے نے کبھی ایسی بات کی تھی، نہیں نا، یہ دیکھو یہ کیسا پیغام لے کر آیا ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فٹ تہمت لگا دی، کہنے لگا کہ ان کا تو دماغ خراب ہے، مجنون ہے یہ، ان کا دماغ پاگل ہو گیا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے تو وہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جس کا دماغ پھر جائے نا وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، قرآن کے اس جملے کی دلچسپی اہل ذوق محسوس کریں گے، اور اللہ نے جنہیں فطرت سلیمہ دی ہے وہ محسوس کریں گے۔ ماحول محسوس کرنا، ماحول محسوس کرنا۔ ابھی آپ نے دیکھا فرعون نے اپنے اردا گرد والوں سے کہا وہ لو دیکھو سن لو یہ کوئی نئی ہی بات ہے، اب بتاؤ کہ کبھی تمہارے باپ نے ایسے سنا، کبھی تمہارے دادے نے ایسا سنا کہ رب ایک ہی ہوتا ہے، لو یہ تو پاگل لگتا ہے۔ وہ اٹیک کر رہا تھا، فرعون اٹیک کر رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے جو یہ کہہ چکے تھے اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی اور سب کچھ بنایا، اس نے اٹیک کیا، گالی نکالی، مجنون کہا، بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب دیا ہو کہ تو نے مجھے مجنون کہا، پاگل کہا، میں تجھے ایسا لگتا ہوں، یہ سب کچھ کہے بغیر آپ نے کہا رب المشرق والمغرب، یہ باتیں چھوڑو پاگل ہوں کہ نہیں، میرے رب نے مشرق بھی بنائی ہے، میرے رب نے مغرب بھی بنائی ہے، یعنی تو مجھے میرے ٹارگٹ سے ہٹا مت، جو میں پیغام لے کر آیا ہوں میرے دماغ کو ادھر سے ہٹا مت۔ ایک نبی کو ورغلا دینا یہ بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، بلکہ محال ہوا کرتا ہے، ایک نبی شیطانوں کے کہنے پر کبھی بہکاوے میں نہیں آیا کرتا ہے۔ سن تو اگلی بات سن تو، میں پاگل ہوں یا نہیں یہ تیری شرارت، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تیری عقل سلامت ہوتی نا تو تم مشرقوں کے رب کو بھی جان جاتا اور مغربوں کے رب کو بھی جان جاتا، اگر میں تیری عقل سلامت نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننا عقل مندی ہے اور اللہ سے بیگانہ رہنا یہ پاگل پن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر توجہ لگائی، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اب اس نے اپنی اس کاروائی کو انتقامی کاروائی بنایا اور کہنے لگا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کوئی کھلی نشانی پیش کروں گا تو تب بھی تو مجھے مانے گا نہیں اور قید خانے ہی میں ڈال دے گا، اگر میں کھلی نشانی پیش کر دوں تو بھی۔ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، پھر انہوں نے کہا کیا کھلی نشانی دکھاؤ نا ذرا، کیا کھلی نشانی ہے تیرے پاس؟ فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو وہ عصا تھا نا، اللہ رب العالمین نے ایک بار تجربہ کروا دیا تھا، ادھر ہی کہا اسے زمین پر ڈال دیجئے، تو اژدہا بن گیا تھا، تو اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ پھنکارا سانپ بنا اور لہرایا اور بھگدڑ مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ 1500 سے زائد بندے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھ کر اس کی تاب نہ لا سکے اور وہ ادھر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ابھی وہ سارے اس ایک نشانی کو دیکھ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے کھڑے تھے، کہا اور دیکھو
سب متوجہ ہوئے نا، تو ہاتھ نکالا، وَنَزَعَ يَدَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور ہاتھ میں سے اللہ کے نور کی روشنیاں نکل رہی تھیں اور اس میں سے چمکارے نکل رہے تھے، اور دیکھنے والے کی آنکھوں کو جیسے وہ ان شعاؤں کی تیزی اچک لے جانا چاہتی تھی۔ یہاں تک جو ان کا آپس میں بات چیت کا مکالمہ ہوا قرآن حکیم نے بھی نقل کیا۔ تو فرعون نے بہت ساری باتیں کہیں، ابھی آپ نے سن لیں، موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری باتوں کا جواب دیا، اور اس کے بعد فرعون کہنے لگا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بیٹھ کر کوئی وقت طے کرتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں، یہ ایک دم سے آپ آئے ہیں تو مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، کوئی وقت ڈال کرنا، کوئی موقع بناتے ہیں، کوئی میٹنگ کرتے ہیں جس میں 2-4 اور بھی سیانے اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر کوئی بات کرتے ہیں۔ وہ اصل میں اس وقت سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ ہزیمت کا شکار ہو رہا تھا، اور جو بندہ اپنا ایک معیار اور اپنا قد کاٹ لوگوں کے سامنے بنا چکتا ہے تو کبھی اسے وہ بت ٹوٹتا ہوا نظر آئے تو اس کی اندر کے انسانیت کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ لوگ مجھے اتنا سمجھتے تھے اور میں ہو رہا ہوں اتنا۔ اس نے اپنی اس ہزیمت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کوئی وقت طے کرتے ہیں، اس کے اندر بات چیت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات کا حکم دیا ہی نہیں گیا ہے۔ رب کائنات نے فوراً وحی اتار دی اور کہا جو کہتا ہے مان لیجئے، اس سے پوچھو بتاؤ کہ کتنے وقت کے بعد دوبارہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو پھر ایک وقت طے پا گیا کہ 40 دنوں کے بعد ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد پھر مل بیٹھ کر کے تو بات کریں گے۔ اب یہ معاملہ جو 16ویں سپارے میں ہمارے پاس ہے، یہاں تک تو قرآن حکیم نے کچھ اشارات کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا واقعہ ہے کہ اس کے کچھ اجزاء اللہ نے 15ویں سپارے میں، کچھ 16ویں میں، کچھ پہلے میں، کچھ 9ویں میں، اور کچھ وہ پتہ نہیں کہاں 20ویں میں، کچھ 19ویں میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہر محل پر جہاں کچھ اجزاء اللہ نے ارشاد فرمائے وہ ادھر ہی حکمت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ یہاں آج ہم نے اتنا ہی سمجھنا تھا۔ واپس آئیے، جو آیات بینات ہماری سورہ طٰہٰ کے حوالے سے چل رہی تھیں، ان کے الفاظ کچھ ایسے تھے۔ رب کائنات نے ارشاد کیا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ پیارے، قرآن پاک کا وہ الفاظ اور وہ منظر ایک نظر ذرا ذہن میں لے آئیے۔ آپ مدین سے چلے اور حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی ہو چکی ہے، شادی ہو چکنے کے بعد 10 سال وہاں گزارے، مصر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھٹھرتی ہوئی ٹھنڈی رات ہے، سرد اور تاریک، دور سے آپ کو آگ نظر آئی، آپ آگ لینے کے لیے اہلیہ کو وہاں بٹھایا، رکنا ذرا تو میں آگ لے کر آتا ہوں، آگ تاپ کر تو یہ رات کی ٹھنڈک دور کرنے کا اہتمام کریں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آگ ایک درخت کو لگی ہوئی تھی، اور آپ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس درخت کی شاخوں اور ٹہنیوں میں سے آگ نکل رہی ہے، اور یہ ٹہنیاں جل نہیں رہی ہیں، جتنی آگ نکلتی ہے ان کے سبزے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو محسوس کر گئے کہ حالات آج کچھ اور ہیں، یہ نارمل اور معمول کے مطابق حالات نہیں ہیں۔ تو ایسے میں آواز آ گئی انی انا ربک، موسیٰ ہم تو رب بول رہے ہیں۔ وہ آواز کس کی تھی میں نے آپ کو یہ بھی بحث کر دی، اللہ کی آواز ہے یا کہ نہیں میں نے آپ کو یہ بھی بیان کر دیا ہوا ہے۔ تو کلام اللہ کیا شے ہے اگر الفاظ نہیں ہیں، حروف نہیں ہیں، لہجے نہیں ہیں، یہ ساری بحث ہماری ہو چکی۔ تو اب یہاں سے رب کائنات نے ارشاد کیا کہ انا ربک، ہم آپ کے رب ہیں، فاخلع علیک، آپ جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ آپ ایک مقدس سرزمین پر ہیں۔ ہم واپس گھوم گھما کر اور ایک بار ڈیٹیل سے اس عنوان کو سیکھنے کے بعد قرآن پاک کے الفاظ کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اب ان مضامین سے ہم تھوڑی سی رہنمائیاں حاصل کرنا چاہیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد کیا جوتے اتار دیجئے، فاخلعنا علیک، جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، آپ جوتے اتار دیجئے۔ جوتے اتارنے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جوتے اتارنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قمیص پہنا ہوا تھا وہ بھی اون کا بنا ہوا تھا، وول، اور جو آپ نے نیچے تہبند باندھا ہوا تھا وہ بھی اون کا بنا ہوا تھا، اور جو آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ کوئی گدھا مر گیا تھا تو اس کے چمڑے کو صاف کر کے تو ان لوگوں نے کہیں جوتا بنایا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خرید کر کے تو پہن لیا۔ تو جوتا چونکہ ایک مردہ گدھے کے چمڑے سے بنا ہوا تھا، تو رب کائنات نے حکم دیا کہ جوتا آپ اتار دیجئے۔ یہ آپ کو ان لوگوں نے جو جوتا بنایا ہے وہ اصل میں اس کا میٹیریل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ جوتا اتار دیجئے۔ آپ جہاں تشریف فرما ہیں وہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے اور مقدس وادی ہے۔
یہ وہ رائے ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کے بعد نقل فرمائی۔ یاد رکھنا ایک چیز میں کئی حکمتیں ہوں، ان میں سے رسول اللہ ایک بیان کر دیں، ایک کسی اور موقع پر بیان کر دیں، ایک کسی اور موقع پر بیان کر دیں، ایسا ہوا کرتا تھا، اور یہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم کا ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ ایک وجہ یہی تھی جو ابھی آپ نے سماعت کر لی کہ وہ جوتا اصل میں ایک مردار گدھے کے چمڑے سے بنایا گیا تھا، اس لیے رب کائنات نے اسے اتارنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے جو قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی جو برکات ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن انسانوں کے وجود میں اللہ نے برکات ڈال دی ہوتی ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو سر فہرست ان انسانوں میں انبیاء کے نام آتے ہیں۔ اللہ کا ہر نبی برکتوں کا ہجوم سمیٹے ہوئے ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، آسمان سے اترنے والی برکتوں کا رخ پہلے تو اللہ کے نبی کی طرف ہوتا ہے، ان کے دربار میں پہنچنے کے بعد کائنات میں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو حضور کے قبیلے والے ہیں، کنبے والے ہیں، آسمان سے برسنے والی رحمتیں پہلے ہمارے گھروں میں اترتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم حضور کے امتیوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ یہ قول اصل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ایک معاملہ تھا جگہ کا، اور ایک تھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ایک نبی میں نے پہلے کہا اللہ کی برکتوں کی بکل لگائے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ جس جگہ پر آپ پہنچے تھے تو اس جگہ کے متعلق رب کائنات نے خود ارشاد فرما دیا انک بالواد المقدس، یہ جگہ بڑی مقدس جگہ ہے۔ تو کچھ جگہیں مقدس ہوتی ہیں، محترم ہوتی ہیں، باعث برکت ہوتی ہیں، تو جگہ بھی مقدس اور محترم، اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات والا شان ہے تو وہ بھی محترم، مقدس اور برکت والی۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے بخشش کے جو رنگ برنگے اسباب قائم کر دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یاد رکھنا تمہاری زندگی میں نماز کی ایک الگ درجے کی تاثیر ہے، روزہ کی ایک الگ درجے کی تاثیر ہے، حج کی ایک الگ درجے کی تاثیر ہے، ہر عبادت کی انسانی وجود میں ایک الگ درجے کی تاثیر ہوتی ہے۔ جو رحمت کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب میں سے ہر سبب کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ بات آج سن لیجئے، پہلے میں نے کہیں آپ کو بتائی بھی ہوئی ہے، سمجھائی بھی ہوئی ہے۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام برکات کا سبب، ادھر وہ جگہ وہ خود مقدس اور محترم، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کے وجود میں جو برکات ہوتی ہیں ان کی تاثیر اپنی ہوتی ہے، اور جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں ان کی تاثیر اپنی ہوتی ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو یہ دیکھو، نماز پڑھو گھر میں، وہی نماز پڑھو اگر مسجد میں، تو جگہ کے مقدس ہونے کی تاثیر یہ ہے کہ مسجد میں جماعت سے آ کر پڑھ لو، گھر پڑھی تھی تو جو پڑھی تھی اسی کا اجر ہوا، مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھ لی۔ جگہ کی برکات کی تاثیر یہ ہے کہ پڑھی ایک ہے لیکن اللہ 27 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جگہ کی تاثیر سمجھ آ گئی نا؟ اور نیک بندوں کے وجود کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ خود رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے ایک جملہ بولا، حضور جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہماری کیفیت ہی بدل جاتی ہے، جیسے وہ انوار جو آپ کی محفل میں آ کر میسر ہوتے ہیں۔ مجھے حدیث کے الفاظ، ایک اور حدیث کے الفاظ یاد آ گئے کہ نیک بندوں کے پاس جا کر بیٹھو، اس صحبت کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ وہ حدیث جلدی سے کہوں، اللہ رب العالمین نے پوچھا فرشتوں سے کہاں سے آئے؟ کہا جی ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر آئے جو سبحان اللہ کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ رب کائنات نے کہا چلو تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتے نے کہا مولا وہ فلانا بندہ تو ایسے ہی آیا ہوا تھا، وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ بھلے ایویں ہی آیا تھا لیکن ان میں تو آ گیا تھا نا۔ تو محسوس ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ نیک لوگوں کی تاثیر اور برکات الگ، اور پاکیزہ جگہوں کی برکات اور تاثیر الگ۔ اب ہم مفہوم سمجھنے لگے ہیں۔ رب کائنات نے کہا جوتا اتار دیجئے موسیٰ جوتا اتار دیجئے، آپ مقدس وادی میں ہیں۔ مولا اگر مقدس وادی ہے تو میں بھی تو مقدس ہوں نا۔ جیسے رب کائنات نے اپنے خاموش انداز میں ارشاد فرما دیا کہ جو برکتیں آپ کے وجود میں ہیں وہ جگہ کو میسر ہو جائیں، اور جو برکتیں ہم نے جگہ میں رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے۔ جوتا اتار دیجئے، مس ہو جائے، آپ کا جسم جگہ سے مس ہو جائے، برکات کا تبادلہ ہو جائے، آپ کی برکات کی تاثیر انہیں حاصل ہو جائے، اور
اس زمین کی برکات کی تاثیر آپ کو حاصل ہو جائے. اللہ والوں کے پاؤں جہاں لگ جائیں وہ جگہیں مزید محترم ہو جاتی ہیں. اگر نہیں سمجھے تو نام تو یثرب تھا اس جگہ کا. جلدی سمجھ آ جائے گی نا آپ کو. نام تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر ستیہ ناس ہوا پڑا تھا اس جگہ کا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قدم رنجہ فرما دیے تو فرمایا اب کے بعد یہ یثرب نہیں رہا، میں محمد جو آ گیا ہوں نا، اب یہ یثرب نہیں رہا بلکہ یہ اللہ کا شہر مدینہ بن چکا ہے. تو ذاتوں کے قدم لگ جائیں، قدم رنجہ فرمانے کے بعد جگہوں کی تاثیریں بدل جاتی ہیں. یہ تفسیر کا دوسرا پہلو میں نے آپ کو سمجھایا. رب کائنات کا جوتا اتار دیجئے تاکہ وہ برکتیں جو آپ کے وجود میں ہیں اس جگہ کو میسر ہو جائیں. وہ برکتیں جو اس جگہ میں ہیں آپ کے وجود کو میسر ہو جائیں. ایک تیسری تفسیر بھی ارشاد فرمائی گئی ہے. جوتا اتار دیجئے، آپ بڑے مقدس جگہ تشریف لائے ہیں. ایک تیسری تفسیر بھی کہی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ آج میں وہ بات کہنے والا ہوں جس کے متعلق میں نے ہمیشہ کہا مجھے نہیں پتا. آپ مجھے اپنی خوابیں سناتے ہو، میں جان چھوڑاتا ہوں. مجھے خوابیں نہ سناؤ. ایک خواب ڈھونڈنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا. اگر میں آپ سے بولوں جھوٹ، پھر آپ مطمئن ہو کر چلے جاؤ، واہ 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 یہ خواب صحیح سنائی ہے. اور اگر میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں نا سچ، تو ایک خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے مجھے کتنے دن چاہیے. قرآن حکیم سے تلاش کروں ملتی جلتی بات، حدیث شریف سے تلاش کروں ملتی جلتی بات. اس سے میں ہاتھ جوڑ کر جان چھڑاتا ہوں بھائی مجھے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی. لیکن ائمہ تفسیر نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ خواب میں جوتا دیکھے تو اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ ان قریب اس بندے کی شادی ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بیوی عطا فرمانے والا ہے ان قریب. اگر خواب میں جوتا دیکھو تو جوتے کی تاثیر ٹھہری اہل خانہ اور بیوی بچے. میں کبھی سوچتا ہوں، جانتا نہیں لیکن خیال گزرتا ہے، آج جب میں یہ پڑھ رہا تھا خیال گزرتا ہے کہیں اسی لیے ہی تو نہیں. وہ جو ہے مذہب کے ترازو میں یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جو لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہے، وہ کہیں اسی لیے تو نہیں کسی زمانے میں یہ بات چل گئی ہو. کسی زمانے میں وہ جیسے حق مار کتنا ہوتا ہے 32 روپے، وہ کسی زمانے میں بات چل گئی. ارے وہ اس دور کے حوالے سے تو ٹھیک تھی لیکن زمانے بدلنے کے ساتھ احکام شریعت کا قانون تو نہ بدلا ہے نا. وہ کرنسیز کی ویلیوز اپ ڈاؤن ہوتی رہی تو اس لیے مہر اوپر چلا گیا. قانون شریعت نہ بدلا، ویلیوز اپ ڈاؤن ہوتی رہی. تو میں نے کہا جیسے وہ بات تھی مشہور ہو گئی اور زمانوں تک چلتی رہی تو کہیں یہی وجہ تو نہیں کہ جی یہ بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کانسیپٹ کو جھٹلایا ہے، غلط کہا ہے، اسے کنڈم کیا ہے کہ بیوی پاؤں کی جوتی نہیں ہے. آج میں اپنی چھوٹی بچی کو لے کر ڈاکٹر اعجاز کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندہ خدا کا بھلا کرے، تو ایک ماں روئے جا رہی ہے میرے بچے کو بچا لو. اس نے کہا ٹھیک ہو جائے گا بہن، آپ کیوں پریشان ہے؟ وہ کہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ کافی سارا روئی نا. تو جب وہ لکھوا کر باہر نکلی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابے کے پاؤں کے نیچے کچھ بھی نہیں رکھا، ماں ہی کے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے. یہ جو جنتیں ہیں نا یہ جو ماں کے پاؤں کے نیچے ہیں. ابے کو اتنا رنج اور دکھ نہیں ہے جتنا یہ درد ماں محسوس کرتی ہے. میں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام نے کہا بیوی پاؤں کی جوتی نہیں، ذرا وقت گزرنے دو. یہ تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو گیا نا، بیوی تیری ہوگی نا، یہ وہی عورت ہوگی، اللہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت بھی بچھانے والا ہے. تو میں نے کہا حضور نے ویلیوز بڑھائیں. اچھا تو جوتا دیکھا تو یہ سمجھو کہ شادی ہونے والی ہے. اور خدا کے بندو اگر تم پہلے تو شادی شدہ ہو تو اگر پھر تم نے جوتا دیکھا تو کچھ اور ہوگا مانا. آپ اس کی تاثیر خود ہی نہ جوڑتے رہنا کہ لو شکر ایک اور شادی ہونے والی. کچھ ایسا نہ سوچنا، ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے ایسا سوچا تو وہی جوتا کل سر پر بھی پڑ جائے تمہارے. وہ پہلی بیگم چھوڑے گی آپ کو نہیں. وہ تاثیر خود نہ نکالنا. بعض اوقات ایک ہی شے ایک بندہ دیکھے وہی شے خواب میں دوسرا بندہ دیکھے تو دونوں کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے. کہیں وہ خود ہی فتوے گھر جا کر نہ لگاتے رہنا، سویرے اٹھ کر خواب سناؤ کہ میری شادی ہونے والی ہے. وہ اللہ والے کیا ہوا؟ میں نے رات کو جوتا دیکھا ہے. تو وہی اٹھا کر سر میں لگ جائے. ایک بندہ ایک رات میں ایک شے دیکھے اور اگلی راتوں میں وہی شے پھر دیکھے، تعبیر الگ الگ ہے. یہ احوال پر بھی جو تعبیریں ہیں مرتب ہو جاتی ہیں. چلے میں اس وقت تعبیر کی بحث نہیں، میں تو اپنے عنوان کی بحث. رب کائنات نے کہا جوتا اتار دیجئے. آپ مقدس جگہ آئے ہیں، جوتا اتار دیجئے. سبق بڑا زبردست ہے. جوتا اتار دیجئے، مقدس جگہ آئے ہیں. اور جوتے کی تعبیر اہل خانہ ہوتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام اصل میں کہہ کر آئے تھے آپ ذرا رکیے میں آگ لے کر آتا ہوں. آپ ذرا رکے
میں ذرا آگ لے کر آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا مقدس جگہ آ گئے ہو، وہ جو بیوی کا خیال ہے نا کہ وہ ادھر رکی ہوئی ہے اللہ والی، وہ ذرا ذہن سے نکال دیجیے، ہم آپ پر وحی اتارنا چاہتے ہیں نا۔ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہاں سے ادھر تو چلو وحی اتر رہی تھی، تو رب کائنات نے کہا جوتا اتار دیجئے، وہ گھر والوں کا خیال چھوڑ دیں۔ میں کہوں گا آپ پر اور مجھ پر وحی تو نہیں اترتی، لیکن اتنا تو ہے نا کہ ہم بھی کسی مقدس جگہ آئے ہوئے ہیں، اور جو بندہ بھی نماز پڑھنے آتا ہے آتا کسی مقدس جگہ ہے۔ مسجدیں یہ مقدس جگہیں ہی تو ہیں، تو قرآن کے اس جملے سے یہ سبق لو نا کہ مقدس جگہ اللہ کے نبی بھی آئے نا تو اللہ فرماتا ہے وہ خیال پیچھے والے پیچھے رہنے دیں۔ اللہ کرے کچھ ہمارا بھی ایسا ہو جائے کہ ہم جب مقدس جگہوں پر آئیں تو وہ ادھر کے خیال ادھر رہیں، دکانوں کے خیال ادھر رہیں، گھروں کے خیال ادھر رہیں، ہمارے لین دین کے خیالات ادھر رہیں۔ اللہ ہماری توجہ کو یکسوئی عطا فرما دے۔ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ لگے ہاتھوں یہاں سے ہم سمجھ گئے کہ پاکیزہ جگہوں پر جوتے اتارنا یہ ہوتا ویسے ادب ہے، ادب کے قرینوں میں سے قرینہ ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی مسجد میں جوتے اتار کر جانا چاہیے یا کہ پہن کر جانا چاہیے، اب قرآن پاک میں صاف صاف یہ جملہ لکھا ہوا تو نہیں ہے نا کہ جوتا اتار کر جانا چاہیے، لیکن یہ لائن سمجھا نہیں رہی ہے، ایک ضابطہ دے دی گیا جو جگہ مقدس ہوتی ہے وہاں جوتے اتار کر ہی جانے چاہیے۔ قرآن اس انداز سے بات کر دیتا ہے، کبھی اسے کہتا ہے تو انہیں سمجھا دیتا ہے، کبھی انہیں کہتا ہے تو انہیں سمجھا دیتا ہے۔ تو پاکیزہ جگہوں پر جوتے اتار کر جن لوگوں نے ایسا کیا اور اللہ نے انہیں کمائی بھی تو بڑی عطا فرمائی ہے، جن لوگوں نے ایسا کیا، یہ ادب کیا شے ہے، ادب کیا اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، سبحان اللہ ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میں کہوں گا جو بندہ ادب کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کی خاطر، یہ تصویر سامنے آئی ہوئی ہے، تصویر سامنے آئی ہوئی ہے، اللہ اس کی خاطر، کسی بڑی ہستی کا ادب کرنے والا اللہ اس کی خاطر جب کبھی اپنی رحمت اس کی موج میں ہو نا تو نظام کائنات اس کی خاطر درم بھرم بھی کر دے تو کر دیتا ہے، یہ اس کے ادب کی تاثیر کی وجہ سے۔ میں یہ حدیث سے نکال کر کہنے والا ہوں اور جلدی سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضور رحمت عالم کو میں اٹھاؤں گا نہیں، حضرت علی کے اندر کی آواز یہ تھی، میں نہیں اٹھاؤں گا حضور رحمت عالم کو، عصر کی نماز ہے، نماز پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن میں اٹھاؤں گا نہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہے۔ تو جب وقت گزر گیا رسول اللہ علیہ السلام اٹھے تو آخر کار حدیث کے الفاظ آپ جانتے ہو، رب کائنات نے سورج کو پلٹایا، تو میں نے کہا کہ جو ادب کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کائنات جیسے نچوڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ میں تو یہ جملہ کہنا چاہا، یہ ادب بڑی شے ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے اور میسر فرما دے۔ حرمین جا کر کے ادب نہ ڈھونڈو، ادھر تو ان لوگوں کو نہ قرآن کا ادب، تو نہ کعبے کا ادب، نہ حضور رحمت عالم کے روضہ اقدس کا ادب، اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، حرم والے ہیں، مکہ والے ہیں، اور مکہ میں رہ کر اور مدینہ میں رہ کر انہیں سرکار مدینہ کے ادب کا خیال نہیں ہوتا، کنڈ کر کر کھڑے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کے ٹانگیں ادھر کیے ہوتے ہیں۔ یہ تو سلام ہو رہا امام اعظم ابو حنیفہ کو جنہوں نے یہ فتویٰ نقل کر دیا کعبہ کو ٹانگیں کرنا مکروہ ہوتا ہے، یہ اس کی ادب کا تقاضا ہے کہ کعبہ کو ٹانگیں نہ کی جائیں، رسول پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا اور آپ کی قبر اقدس کی طرف یہ ٹانگیں نہ کی جائیں، یہ آپ کا ادب ہے، یہ تو سلام ہو جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ کو۔ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ مجھے آپ لوگوں کا ایک فتویٰ یاد آ رہا ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو سنا دوں۔ فتویٰ ہے آپ لوگوں کا اور ہے بھی ٹھیک ٹھاک غلط، اگر پسند کرو تو سنا دیتا ہوں آپ کا فتویٰ۔ میں آج تک مفتی نہیں ہوں، سچ بتاؤں، سچ بتاتا ہوں، میں آج تک بھی مفتی نہیں ہوں۔ وہ میں نے پچھلے 2 مہینے پہلے ایک مہر بنوائی، وہ بھی لوگ مجبور کرتے تھے جی آپ فتویٰ لکھ کر دیتے ہو تو پھر مہر لگایا کرو نا۔ میں کہتا میرے پاس مہر نہیں ہے، اگر مہر لگانی ہے تو فلانے مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، تو ادھر چلے جاؤ، تو ادھر چلے جاؤ، آگے پیچھے بھجوا دیتا ہے۔ تو لوگوں نے زبردستی مہر مجھ سے بنوائی کہ آپ مہر لگا کر دیا کریں، تو میں آج تک مفتی نہیں ہوں، حالانکہ مجھے اس عنوان میں 20-22 سال سے زیادہ ہو گئے، اور آپ 1 سال بھی نہیں گئے ہو پر مفتی بہت بڑے ہو، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، بہت بڑے مفتی ہو، ایسے ایسے چوٹی کے فتوے دیتے ہو کہ ہمیں غریبوں نے آج تک نہیں پڑھے ہوتے ہیں۔ چلیں آپ کو سنائی دوں کون سا فتویٰ ہے۔ عام طور پر یہ فتویٰ آپ کا جنازے کی صفوں میں چلتا ہے، جوتا پہنا ہوا ہو تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کا ڈائریکٹ فتویٰ یہ ہے کہ وہ جی جوتا پہن کر تو ہوتی ہی نہیں ہے نا، جوتا پہن کر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے نا، اور پھر آپ خود ہی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہی فتوے کے خلاف کرنے لگ جاتے ہو۔ آپ پھر کیا کرتے ہو؟ جوتا اتار کر ساکس پہنی ہوتی ہیں، جرابیں آپ اگر رکھتے ہو نا زمین پر، آپ کو خطرہ پڑتا ہے یہ تو ہو جائے گندی، آپ دوبارہ پھر جوتے کے اوپر رکھ لیتے ہو۔ جوتا اتار کر مفتی ہو، جوتا اتار کر پھر وہ
وہ پاؤں پھر جوتے کے اوپر رکھ، کیا فتویٰ ارشاد کیا اور کیا سونا عمل کیا آپ نے، تو جوتا اتار کر دوبارہ ادھر ہی، تو کیا ہے۔ اور اب میں پنجابی کی مثال دے کر سمجھاتا نہیں، ورنہ وہ اتنا اچھا نہیں رہے گا۔ وہ ہمارے پنجاب میں کوئی کام کیا جائے اور سلیقے سے نہ کیا جائے، میں اشارہ کرتا ہوں وہ ایسے کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہو گیا، وہ مانا ہوتا ہے کہ ناک ادھر سے بہ رہی تھی تو ایسے کر کے ادھر لگا لی، تو یہ کیا صفائی کی ہے آپ نے؟ تو جوتا خراب ہے جی، جوتا پلید ہے، پھر اسی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ لیتے ہو۔ آؤ چلو، یہ تو آپ کے فتوے کی دل لگی ہو گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دربار عالی شان سے میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، جماعت کھڑی تھی، تو جماعت کی حالت میں حضور نے اپنے جوتے نماز پڑھتے پڑھتے ہی اتار دیے۔ کوئی سفر کا موقع ہوگا، مسجد کے اندر کی کہانی نہیں، کوئی سفر کا موقع ہوگا، تو صحابہ نے بھی نماز کی حالت میں جو جوتے پہنے ہوئے تھے نا تو وہ اتار دیے۔ سلام پھرا تو میرے حضور نے پوچھا، وہ تم نے جوتے کیوں اتارے تھے؟ ویسے آپ کا دھیان گیا نہیں اس بات کی طرف، حضور تو نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے کی کہانی کیسے بول رہے ہیں؟ سوچا نہیں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے؟ مسلک کا اشارہ حاصل کیا نہیں آپ نے؟ مسلک کے اشارے سیکھا بھی تو کرو نا۔ جیسے کہ ایک یہ مسلک کا اشارہ ہے کہ حضور تو نماز پڑھ رہے تھے اور جوتے اتار رہے تھے، پیچھے والے لوگ تو لگتا ہے کہ حضور دیکھ رہے تھے، اور حضور آپ نے دیکھا کیسے؟ میرے حضور نے صاف صاف کہا کہ جو میرے مہر نبوت ہے نا، اس کے اندر اللہ نے چھوٹی چھوٹی دو آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو میں نے ایک اشارہ مسلک کا آپ کو یہ دیا، اور ایک شروع کے اندر بھی جو تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے آج اون اور وول پہنا ہوا تھا، یہی تو وہ بات ہے۔ قرآن نے تو نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اون پہنی ہوئی تھی، یہ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ تیرا نبی اتنی پرانی باتیں فرما رہا ہے کہ کُلًا نقص علیک من انباء الرسل، ہم نے اپنے محمد کو سب نبیوں کی ساری باتیں ارشاد فرما دی ہوئی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کون کیا پہنتا تھا، کب پہنتا تھا، کس دن کیا پہنا ہوا تھا، میرے نبی کو سب باتیں پتہ ہیں۔ تو ایک وہ اشارہ، تو حضور نے کہا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کا بڑا میٹھا سا جواب تھا، حضور آپ نے جو اتارے تو اس لیے۔ میرے حضور نے کہا میں نے تو اس لیے اتارے کہ جبریل آ گئے تھے نماز میں اور آ کر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے جوتے کے نیچے ایک جوں تھی تو وہ مر گئی تھی تو وہ لگی ہوئی تھی، اچھا نہیں لگ رہا، اتار دیں۔ تو میں نے تو اس لیے اتارا تھا۔ کہا حضور باہر کے ہم نے آپ کی تابعداری میں اتارا تھا۔ بس میں نے آپ کو یہاں سے سمجھا دینا چاہا، حضور بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پہنا ہوا تھا تبھی تو نماز میں اتارا، تبھی تو کویسچن کیا، اور یہ جوتا کیوں اتارا تھا؟ تو میں نے کہا بھائی میرے خود مفتی نہ بنا کرو، جوتے کے متعلق مذہب کا فتویٰ یہ ہے کہ جس بندے کو پتہ ہے کہ میرا جوتا نیچے سے پاک ہے، اسے کوئی پلیتی اور نجاست نہیں لگی ہوئی، جیسے کہ مجھے پتہ ہے میں گھر سے نکلتا ہوں موٹر سائیکل پر، بازار میں جو کام ہوتے ہیں فٹافٹ نبھاتا ہوں اور واپس پلٹ کر گھر، تو جوتے موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں اور واپس جا کر پھر گھر میں اتار دیتا ہوں، تو میرے جوتے کم ایسا ہوتا ہے کہ پیدل مارچ ہو تو کچھ نیچے سے لگ جائے۔ تو جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جوتے ان کے نیچے سے پاک ہیں، وہ جنازے میں اگر جوتا پہن کر کے بھی جنازہ ادا کر لیں تو ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور جنہیں پتہ ہے کہ ہمارے جوتے نیچے سے پلید ہیں تو انہیں پھر جوتے اتار ہی دینے چاہیے۔ پھر اتار کر کہاں رکھنے چاہیے اگلا فتویٰ پھر آپ خود سوچو کہ اتار کر پھر ادھر ہی رکھنے چاہیے یا کہ پھر آئیں اور بائیں اور دائیں کر لینے چاہیے۔ رب کائنات نے ارشاد کیا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، غور سے ہماری بات سنیے، غور سے ہماری بات سنیے۔ جب یہ جملہ ہوا نا کہ غور سے ہماری بات سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کو ٹیک لگائی ہوئی تھی، سیدھے ہو گئے اور سر ناز جھک گیا اور تھوڑی سینے کے ساتھ لگ گئی اور آنکھیں اور آپ نے جھکا دیں اور ہاتھوں کو دائیں کو بائیں کے اوپر رکھ لیا۔ اللہ پاک نے کہا جو تھا کہ غور سے ہماری بات سنیے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ جب جمعہ پڑھنے حضور کے پاس آتے تھے، صحابہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے حضور کے پاس آتے تھے تو رب کائنات نے قرآن پاک میں سمجھایا ہوا تھا کہ میرے محبوب کی بات غور سے سنا کرو۔ تو صحابہ پھر ہاتھ باندھ کر ادب سے، وہ تصویر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھی نا کہ جب کہا جائے نا کہ غور سے سنو تو پھر یہ طریقہ ہوتا ہے، تو پھر صحابہ حضور کے سامنے یوں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی لیے آج ہم جمعے کے موقع پر یوں ہی ادب کے ساتھ بیٹھنا مذہب کی دی ہوئی ایک عادت ہے۔ اگر کسی کو میسر ہو جائے تو کئی لوگ جمعے کے اندر بھی وہ ادھر ادھر لگے رہتے ہیں، کچھ کھڑے رہتے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، کچھ ٹوٹیوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ میری اپنی مسجد کے اندر کی کہانی ہے۔ تو فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وحی کا پیغام بڑے غور کے ساتھ سنیے۔ اب آئندہ وحی شروع ہو رہی ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اس پر تھوڑی سی بحث ہے،
میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، اس پر تھوڑی سی بحث ہے، اس لیے میں اس بحث کو اگلی نشست ہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اننی انا اللہ، ترجمہ سن لیجئے، میں اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز پڑھو۔ کیا عبادت کوئی اور شے ہے، نماز کوئی اور شے ہے؟ تبھی دو حکم ہوئے، یا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے؟ میری عبادت کرو اور نماز پڑھو، عبادت کوئی اور شے ہے اور نماز کوئی اور شے ہے، یا عبادت اور نماز شے ایک ہی ہے؟ تو پھر الگ الگ کیوں کہا؟ یہ بحث تھوڑی سی توجہ کے لائق ہے۔ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کی وجہ سے، تو کیا نماز ذکر نہیں ہے؟ یہ لذکری، پھر نماز، پھر عبادت، یہ ترتیب، یہ چلاؤ، یہ سیاق، یہ اپنے اندر کچھ معنی رکھتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ معنی ہم اگلی نشست میں سیکھیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔